کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور کوئی رب نہیں، اور رب ہونے کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اکیلا پوری کائنات کا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہی پوری کائنات کا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے، یعنی اس نے یہ کائنات بنائی، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کر کے وہ اپنی مخلوق کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ مخلوق کی پوری ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تو وہ اکیلا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، وہ اکیلا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں۔ جب وہ مالک ہے تو تیسری شے یہ ہے کہ اسی کا امر اور تدبیر پوری کائنات پر نافذ ہے۔ یہ نہیں کہ مالک تو وہ ہے اور حکم کسی اور کا چلے، یہ تو بادشاہ کی غیرت کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ملکیت اس کی ہو اور حکم کسی اور کا چلے؟ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا وہ کارخانہ ہے جس پر اللہ کا امر چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار یہ کائنات اس کی خلق ہے اور اسی کا امر اس خلق پر نافذ ہے۔ یہ سارے معاملات یہ توحید ربوبیت۔ اور توحید الوہیت یہ ہے کہ ایک اللہ الہ ہے، یعنی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ گویا بندوں کے سارے اعمال جو اللہ کے لیے ہیں وہ توحید الوہیت میں آتے ہیں۔ سجدہ بندے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، سب اللہ کے لیے۔ قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، ذبح ہے، سب اللہ کے لیے۔ اور یہ سارے مسائل توحید الوہیت میں آتے ہیں، اور اللہ کے سارے افعال بندوں کے لیے وہ توحید ربوبیت ہے۔ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، مدبر اللہ، یہ سب توحید ربوبیت میں آتے ہیں۔ تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسی کے نام ہیں پیارے پیارے جو کمال کی انتہا کو پہنچے ہوئے، جن میں کوئی نقص نہیں ہے، سب سے خوبصورت ہیں، سب سے اچھے ہیں، سب سے کامل و اکمل ہیں، اور اسے انہی ناموں سے پکارا جائے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اس کی صفات کی اور اس کے کاموں کی توحید، یعنی وہ اپنے سارے ناموں میں اکیلا اور یکتا ہے، اور اپنی ساری صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے، اور اپنے سارے کاموں میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ نہ اس کے نام میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کے کام میں کوئی شریک ہے۔